اچھا جی، ہمارے بڑے ہی پیارے دوست، ہمارے بڑے پیارے سینئر، بڑے پیارے خوبصورت فنکار انور علی صاحب وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو کوئی ساتھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں، جی مگر انور علی صاحب کا ذکر میں جو کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ بھی سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ ایسا خوبصورت اور محنتی، ایسا جذباتی انسان بھی ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں، جی جی شوبز کی دنیا میں۔ اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شوبز والے لوگ جو ہیں وہ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہلا گلا اور مزے میں ہیں۔ ہاں جی ہاں جی انور علی صاحب جو تھے جی، ان کے والدین جو تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، یتیم بچہ، خالہ ان کے پاس ہوتی تھی۔ بلکہ خالد عباس ڈار صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ ادھر گوال منڈی کی طرف پہلے ایک جگہ پہ جاب کرتے تھے۔ اچھا ان کی اب آپ کو سٹوری سنانے لگا۔ جی جی پھر میں نے جب ان کو دیکھا نا جی، میں جب لاہور آ گیا گجرانوالہ سے، تو مستانہ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم لوگ یہ لکشمی چوک سے گزر رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ تجھے انور علی صاحب سے ملاؤں۔ اچھا میں نے کہا وہ انور علی صاحب جو ٹی وی میں آتے ہیں؟ ہوں میں چونکہ تھیٹر شیٹر دیکھا ہی نہیں تھا، ہوا کوئی اتنا تھا ہی نہیں، ایسے سیدھا ہی کالج سے پڑھتے پڑھتے اس فیلڈ میں ایک دم آ گیا، جی جی تو مجھے تھیٹر ویٹر کا، آرٹسٹوں کا بالکل نہیں تھا پتا، ٹی وی کے حوالے سے کچھ چہرے تھے سامنے۔ جی تو میں نے کہا وہ جو ٹی وی میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہاں آؤ ادھر۔ میں نے کہا ادھر کدھر؟ کہتے ہیں ادھر ساتھ ہی ان کی فیکٹری ہے۔ اچھا یہ جو لکشمی چوک ہے نا جی، اس کے ساتھ یہ گھاٹی یا اوپر جاتا ہے ایسے سلائڈ سے، جی 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 اس کے اوپر گئے تو اندر نا جی ایک چھوٹی سی جگہ، ہاں ہاں وہ پرانی سی بلڈنگ، اس کی چھوٹی سی ایک جگہ، جی وہاں وہ بیٹھے ہوئے، برتن جو ہوتے ہیں نا جی، یہ چینی کے برتن، ہاں جی ہاں جی ان کے اوپر نا جی یہ جو پرنٹ ہوتا ہے جی ہوا جی ہوا، اب تو شاید مشینوں سے ہی ہونا شروع ہو گیا ہو، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی 40 سال پہلے کی۔ اچھا وہ ادھر ان برتنوں کے اوپر یہ پھول وغیرہ جو ہے نا یہ پرنٹ کر رہے تھے۔ اچھا تو میں نے ایسے دیکھا، میں نے کہا "اوئے، واہ یہ تو واقعی ایکٹر ہیں، یہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کام کرتے تھے، تھیٹر میں بھی اس وقت کام کرتے تھے، اور وہ اس وقت تھیٹر کے بہت بڑے کامیڈین بن چکے تھے، واہ اس کے باوجود ساتھ سارا دن کام کرتے تھے، وہاں سے اٹھ کے تھیٹر پہ جاتے تھے، کیا یا ٹیلی ویژن ریکارڈنگ ہوتی تھی ادھر جاتے تھے، جی 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 اپنا ساتھ کام کرتے تھے۔ واہ جی واہ اسی لیے یہ بھی آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے، حیران بھی ہوں گے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں نا جی اس وقت، ہاں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں موٹر بائک پہ یا ویسپے پہ پھرتے ہوئے۔ جی جی انور علی صاحب کے پاس اس وقت بھی گاڑی ہوتی تھی، اچھا وہ یہ جو ہوتی ہے نا جی یہ اپنا فاکسی واکس وین، ہاں وہ جی جو گول ہوتی تھی وہ تھی ان کے پاس۔ واہ خیر وہ کام کافی عرصہ تک کرتے رہے ساتھ، جب بہت اچھی پیمنٹ ہو گئی اس وقت چھوڑا، یا بڑی خوشحالی ہو گئی، بلکہ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ انہوں نے ادھر لنک روڈ ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پہ کوئی دکان لے کے نا جی، جی تو وہ رینٹ پہ دے دی ہوئی تھی۔ اچھا محنت جو ہے نا جی، وہ صرف یہی نہیں کہ ساتھ کام کرتے رہے ہیں، کوئی سائیڈ بزنس کرتے رہے ہیں شوبز کے ساتھ ساتھ، شوبز کے اندر بھی حیران کن محنتیات۔ واہ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو، اس کا میں کچھ حال احوال آپ کو سناتا ہوں۔ جی جی میں نے ادھر ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اس وقت اوپن ایئر بنا ہوا تھا ادھر، تمبو کناتیں لگا کے نا یہ الحمرا میں، ہاں جی اور ساتھ ایک سفید چھوٹی سی کوٹھی تھی پرانی۔ یہ سنا پھر بعد میں کہ یہ کسی ہندو خاتون کی کوٹھی ہوتی تھی، اور وہ چونکہ اوقاف کے پاس آ گئی ہوئی تھی، پھر حنیف رامے صاحب نے، بھٹو صاحب نے یہاں پہ آرٹس کونسل بنوائی تھی، جی 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 اوقاف سے وہ کوٹھی آرٹس کونسل کے سپرد کی۔ اچھا یہ الحمرا کے حال بننے سے پہلے ایک سفید سی نا جیسے کوٹھی ہوتی ہے ایک بڑی سی، ہاں جی وہ تھی، اس کے ساتھ تمبو کناتیں لگی ہوئی، اور وہ ایک یہ جو شادیوں والی نواری کرسیاں نہیں تھی ہوتی، یہ پڑی ہوئی کوئی 400-500 کرسی، اور وہ اوپن ایئر تھا، تھڑا بنا ہوا۔ وہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا کباڑ خانہ، اچھا اس میں جمیل فخری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سمینہ احمد صاحبہ ہماری بہت بڑی فنکارہ، اللہ انہیں زندگی دے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھی، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرامہ آرٹس کونسل میں، آفیسر بھی تھی وہ تھیں، اور انور علی صاحب اور چکرم صاحب، فلم سٹار چکرم صاحب، اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ دے، وہ اور یہ انور علی صاحب شاعر بنے ہوئے تھے۔
تو ان کے جتنے بھی پورشن تھے نا جی ڈرامے کے اندر وہ کمال کمال، اور ایسے ورسٹائل آرٹسٹ، کیا خوبصورت شاعر بنے ہوئے تھے۔ ارے میاں ہم تو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے، اور بڑی اچھی ٹون ٹیمپو کے ساتھ انتہائی خوبصورت باڈی لینگویج، انتہائی خوبصورت موومنٹ، کمال۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کتنے پیارے آرٹسٹ ہیں تھیٹر کے۔ ہاں جی، پھر ان کو گریجولی دیکھنا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور مختلف ڈرامے، ایسا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ویسے پاکستان تھیٹر کے بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوئے ہیں ان کو بھی نصیب نہیں ہوا، ایسا کمال پرفارم کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب امان اللہ خان صاحب، اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ دے، یہ جب آ گئے ہیں نا جی اور ہٹ ہو گئے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، تو ایک بن گیا گروپ سا، آپ کہہ لیں کہ ایک امان اللہ اسکول آف تھاٹ بن گیا، جگت 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 ہلا۔ یہ جو اسکول آف تھاٹ تھا نا جی، جو الحمرا میں کام کرتا تھا، ہاں جی، یہ سکرپٹ کے ساتھ چلتے تھے، اور کامیڈی بھی بے پناہ کامیڈی۔ خالد عباس ڈار صاحب، انور علی صاحب، یہ یہاں کے مین کامیڈین ہوتے تھے، بہت بڑے۔ ایون جمیل فخری صاحب جی، بہت ہٹ، لوگ بہت پیار کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ ان سب میں سے نکل کے انور علی صاحب اس گروپ کے مین کامیڈین میں نے دیکھے ہیں، اور بہت عرصہ دیکھے ہیں۔ واہ، پھر امان اللہ خان صاحب اور انور علی صاحب نے جب اکٹھے ڈرامہ کیا ہے، ہاں جی، تو بخدا امان اللہ خان صاحب کو باقاعدہ دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یار ہم تو باتیں کر کر کے مر جاتے ہیں، 4 کلیپیں لیتے ہیں، یہ بندہ تو بات کے ساتھ ساتھ ایکشن ایسا کرتا ہے کہ اس کو تھنڈرنگ کلیپیں ہوتی ہیں، واہ جی، اس کی ایکشن کامیڈی کتنی خطرناک ہے۔ باقاعدہ انہوں نے وقت ڈالا ہوتا تھا، اور خوبصورت انداز، اتنا پیارا انداز کہ حیران کن۔ میں رشید عمر تھانوی صاحب کا ایک ڈرامہ تھا، وہ یاد کرتا ہوں، ایسے لگتا تھا فلم چل رہی ہے۔ وہ خود ڈائریکٹر بھی بہت بڑے تھے، جی جی، اور لائٹ کے تو وہ ماسٹر تھے، تھیٹر کی لائٹ کے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ رشید عمر تھانوی صاحب بہت بڑا نام ہوا، جی، ان کا وہ ڈرامہ تھا، اب مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس میں بھی سمینہ احمد صاحبہ اور انور علی صاحب اور ان لوگوں نے، کبھی خان صاحب، ان کو بھی اللہ پاک جنت میں بڑے اعلیٰ مقام دے۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے لوگ، اتنے جی بڑے بالکل، لوگ، کیا خوبصورت پلے تھا وہ والا بھی۔ اور کئی ایسے پلے، کئی ڈرامے ایسے نقش ہیں، وہ سنانے بیٹھوں گا تو وقت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کمال پرفارم کرتے رہے انور صاحب، انسانیت ان میں ایسی تھی، ایسی انسانیت تھی، شاید بیچارے خود زیرو سے ہیرو بنے ہوئے تھے، جی جی جی، اسٹرگل جانتے تھے، اس لیے ہر نئے آنے والے کے ساتھ فری ہونا، اس کو پیار کرنا، اس کو ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرنا کہ آتے ہی لوگ ان سے فری ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ بڑے ایسی چند مہینوں میں بڑے پیارے میرے دوست بن چکے تھے، جن کو ہم دور سے دیکھ کے تو کہتے تھے کہ انور علی صاحب آ گئے، وہ دوست بن گئے، واہ، سب کئی اتنے نیک آدمی کہ بزرگی میں بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے جواد وسیم صاحب سے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ سبق لینے جا رہے ہیں، میں سبق لے کے آ رہا ہوں، میں سبق پڑھ رہا ہوں، مسجد میں فارغ ہوتے ہی پہنچ جاتے تھے۔ پھر آپ یہ سن کے بھی بڑا خوش ہوں گے کہ کئی سال جب تک وہ ان میں ہمت رہی ہے، کئی سال تک وہ آرٹس کونسل کی مسجد میں افطاری کرواتے تھے۔ وہاں آرٹس کونسل کے سارے سیکورٹی والے، دوسرے لوگ، ہم آرٹسٹ بھی جتنے کوئی کر رہے ہیں ادھر ریہرسل جی جی جی، سارے ادھر پہنچ جاتے تھے افطاری کے وقت، اور یہ گھر سے اتنا بڑا پتیلا دیگ پوری پکوا کے اور گاڑی میں رکھ کے لے آتے تھے، کیا اور وہاں پہ سب لوگوں کو افطاری کرواتے تھے، سب لوگوں کو۔ اور بھابھی گھر سے اپنے ہاتھ سے وہ پکا کے بھیجتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا اتنا حصہ تو ہونا چاہیے بھی۔ واہ، تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ کہ بیٹی کو بھی قرآن حفظ کروایا۔ آترا ان کی بیٹی، ہم ان پیار سے اس بیٹی کو چنا چنا کہتے ہیں، باہر یورپ میں شادی کر کے تو چلی گئی ہوئی تھی، رات کو وہ آئی، ان کی فوتگی والے دن ہی رات